العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات سارے صاحبان. اللہم صلی مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آپ کے ذہنوں میں جتنی دعائیں ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے. بانی مجلس ہمارے عزیز ذاکر آل نبی نجف عباس کی اللہ بخت عزت میں اضافہ فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ملک کی معاملات اللہ بہتر فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. پڑھنے والے میرے بھائی موجود ہیں. بھوسال میں میری پہلی حاضری ہے. سارا علاقہ یہاں پہ موجود ہے. حقیقت ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. لہذا سید ہونے کے ناطے، مہمان ہونے کے ناطے میری مسلمانوں سے اپیل ہے، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. بہت شکریہ دوستو. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. مسلمانوں ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. ہماری جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ مجلسیں ہوتی ہی اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے. میری ان سے اپیل ہے، آپ جس دین پہ ہیں اسی پہ رہیں. وقت میں نے زیادہ نہیں لینا. مسلمانوں آپ جس مذہب پہ وہیں پہ رہیں. جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں، شاید میرا خیال ہے میری بات پہ آپ. بہت شکریہ. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ زمانہ جنہیں مان رہا ہے دنیا کی نظر میں ہم شیعہ ماڑے سہی، لیکن جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا، میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں،
میری جان میں ڈرائنگ روم میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے بول رہا ہوں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ کیمرے اتنے ظالم ہیں کہ یہ مولویوں ذاکروں کو اب مکرنے بھی نہیں دیتے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جا، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں. بہت شکریہ مہربانی سر. میں نے کیا کہا ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ، میرا خیال ہے یہ بات کہنی آسان ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے پروگرام جیسا کہ ذاکرین کہہ رہے تھے لائیو چل رہا ہے. آپ جتنے بندے بیٹھ گئے ہیں نا یہ غنیمت ہے، وگرنہ مجمع ذہن بنا کے آتا ہے کہ ذاکر کی مجلس ہے، ذاکروں کا سواد لینا ہے، مولوی تو صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. آپ کا اگر مزاج نہیں ہے میں آپ سے بھی جلدی گفتگو کلوز کر لیتا ہوں، لیکن اس فقرے پہ میں اپنا پورا دھیان دے کے کہہ رہا ہوں کہ جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے اس دنیا میں کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا، یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. بہت شکریہ مہربانی جی، مہربانی جی. ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے. بہت شکریہ جی، مہربانی جی. آپ ہی کے حوالے منبر کرنے آپ ہی پڑھیں گے. بڑی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے بات مکمل کرنے. مہربانی سے آپ جیئیں نجف جی، آپ جیئیں. گفتگو بالکل میں نتیجے سے قریب لا رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ جتنا کرم اللہ کے شیعوں پہ، لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے سے، خدا درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار اسماعیل مرحوم کے ایک مناظر میں کہ مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل یہ تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جاندے. بڑی بات ہے، میں تو سمجھا میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. شکرن للہ متوجہ. مولانا اسماعیل صاحب خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں ٹھیک، صرف نحو ٹھیک. دونوں باپ بیٹا فاضل دیوبند تھے، لیکن حق سیدہ نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا. اب ان کے قبیلے میں ایک تکلیف تو تھی نا کہ ایک پڑھیا لکھیا بندہ شیعہ ہو گیا. کہنے لگے ہو مولوی اسماعیل جے تو مذہب بدلنا سی تے کسے وال مذہب ابن کا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ نہیں. کوئی بات نہیں، آپ نہ بھی دھیان دو. جنیاں بابا جی متوجہ، جنیاں ماڑیاں قوموں. ابھی مولانا اسماعیل چپ ہی تھے، اس نے دوسرا اٹیک کیا. کہنے لگا فلمی دنیا دے بندے، سنگر، گلوکار، اداکار، نچن والے، گاؤن والے، وہ بھی چوکھے شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب فرماندے ہیں میں کہ نچن والے نو پوچھیا او تسی شیعہ ہی کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے. میری بات کیا کہنے آپ جیے مہربانی سے متوجہ ہے میرا بیٹا. لہذا لوگوں کی نظر میں ہمیں زمانہ جو مرضی کہے، لیکن اطمینان ہمیں یہ یقیناً کہ درود والا قبیلہ صرف ہمارے پاس. ہمارے اس نجف جی
جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، میں کوئی ویزا لگوا کے تو نہیں آیا نا یہاں 2 سال میں. معاشرہ ہمارا ایک ہے، معاشرت ہماری ایک ہے. یہ ہمارے کچھ وہ بھی بھائی ہیں، بلکہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے وہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. سارے نہ بھی دھیان دیں تو خیر. تو یہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے نظریے میں متشدد ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جی سنی سیدی مرشدی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں، اور شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ والے بس ہم ہیں. لیکن خدا جانتا ہے اس وقت ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے کہ جب مصلی پہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. نو، میں سرکاری درود پڑھوں گا، وعلی آل محمد. میری ان اللہ والوں سے اپیل ہے، کبھی اپنے دفتروں میں بیٹھ کے تنہائیوں میں اتنا ہی سوچ لو یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آئے؟ مہربانی سے آپ جیے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. اگر وصال میں بھی ڈیرا نہیں سمجھا جانا تو وزیرستان آلیا سمجھا. آپ چپ کر گئے یار. اور ابراہیم ڈیرے دار نبی تھے. ڈیرے دار کسے کہتے ہیں؟ ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے. ابراہیم ڈیرے دار یعنی پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی میں گزر گئی. اور جو مہمان نواز بندہ ہوتا ہے نا، اس کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست یقیناً تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. نہیں آپ اللہ جانے ذہنی طور پہ آپ کہاں چلے جاتے. درود ابراہیم کے، تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. درود جچتا ہی آل پہ. وقت زیادہ نہ لے جاؤں میں آپ کا. تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھا دیا. میں اپنی گفتگو کا میں ذمہ دار. تاریخ میں مسلمانوں کی ایسی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا. پھر نمازیوں سے پوچھا یہ موڈ ہوئے تے اور پڑھا. ماشاءاللہ نکھرا مجمع میرے سامنے ہے. جب دین اسلام میں اتنی گنجائش پیدا کر رہے ہو کہ فجر 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتے ہو، جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھ لیتے ہو، تو حضرت ابراہیم پہ تم نے بہت درود پڑھ لیا. کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. ہاں کبھی درود اس طرح بھی پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کرو حوصلہ، آل آدم پہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں جی مولوی مار دیں گے، مولوی کھا جائیں گے کہ آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. کیا کہنے آپ جیے.
صاحب متوجہ ہیں سرکار صاحبانہ؟ جی بہت شکریہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے. ملت مسلمہ کے پروفیسروں سے میں ایک اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دانشوروں کو اکٹھے بٹھا کے یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے سے پہلے اپنے بچوں کو صرف اتنا بتا دو کہ آل محمد کی تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یہ آل ابراہیم کون ہے جن پہ نماز میں درود پڑھا جا رہا ہے. یار ریگولر نمازیں پڑھتے ہو، ریگولر کہتے ہو کہ کما صلیت علی ابراہیم، صرف اتنا بتا دیا جائے یا آل ابراہیم کون ہے. اگر تجھے تیرے پروفیسر نہیں بتاتے پھر اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے دو. نجف عباس ایک فقرہ میں کہنے لگا ہوں، مسلمانوں چلو سارے مجلسوں میں نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے دو. کیا کہنے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، صرف اتنا بتا دیا جائے یا آل ابراہیم کون. اور اگر پھر بھی تیرے دانشوروں کو سمجھ نہیں آ رہی پھر اپنے علماء سے پوچھو کہ ہمارے نبی کا شجرہ کیا ہے. لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ تمہیں کیسے بتائیں گے. تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل سے بنت سے ہمشی سے عدنان سے معاد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصے سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ سلسلہ عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک عبداللہ کی پشت میں ایک ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. مہربانی سر آپ جیئے، بہت شکریہ. جی عجیب صورتحال ہے. حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، نبی کے بابا نبی کے دادا عبد المطلب آل ابراہیم ہے، نبی کے پردادا حضرت ہاشم. مسلمانوں کی سادگی پہ پیار نہ آئے کہ جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے. کوئی ہر کمال ہوگی، درود بھی نہیں. بس وقت تمام ہو رہا ہے. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے نا پنجاب کے، تو میں صوبائی امن کمیٹی کا رکن تھا. تو اس کابینہ ان کی جو اجلاس ہوتے تھے، میٹنگ ہوتی تھی، سارے مذہبوں کے علماء اس میں بیٹھتے تھے. چند اجلاس میں نے بھی اٹینڈ کی. میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے ممبران ہوتے ہیں ان کے نام آگے وہ چھوٹی چھوٹی تختیاں بنی، میرا نام میری سیٹ کے آگے لکھا ہوا تھا. تو یہ والے مولانا نا میٹنگ جا رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ میرا نام ہی پڑ گیا، سید ریاض حسین سید ریاض. اب میں سن رہا ہوں چائے کی بریک ہوگی، کہنے لگے آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. اب میں کلہ ہی لطف نہ لے جاؤں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے رضوی صاحب چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. چائے مولانا نے کیا کہا؟ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ بندے کو پتہ چل جائے ہمارے کو پانیوں کا اثر ہے پاکستان کہ پتہ چل جائے نا یہ بندہ شیعہ ہے تو کھلبلی سی ہونے لگ جاتا، دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ پوچھی. تو جب انہیں پتہ چلا میں شیعہ نمائندہ ہوں تو فوراً ان کے یہی لفظ چائے کی بریک ہے،
بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کیا خیال؟ میں نے انہی کے فقرے دہرائے. میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. متوجہ ہیں جی آپ سرکار؟ مہربانی, مہربانی. بڑی جلدی بات اب میں جو کلوز کرنا ہے, پھر کبھی زندگی رہی تفصیلات ہوتی رہتی ہیں. میں نے جب کہا نا ذرا رحمت فرمائیے گا. اچھا ویسے مسالج میں پہلی بار ہی آیا, بندے ممبر تو کیوں بچتے؟ میں جب سے آیا ہوں نا, جب پیپ تھا نا مجمع, یہ جگہ تب بھی خالی, یہ تھا پکی ہے, ایدا کو رول ہے. اور میری آپ سے اپیل ہے, مجلسوں نہیں نو نو اب نہیں, مجلسوں آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں, ممبر کے قریب بیٹھا کرو. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا, ممبر پہ قبضہ کرنا جرم. ہاں لہذا آئندہ صحیح, آج نہیں. میں نے جب کہا نا کہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے آپ کا کیا خیال؟ ایئر کنڈیشن حال تھا, ٹھنڈا ماحول تھا بیٹے. مولوی صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہو, اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا, پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے. میں ٹوٹے پھوٹے فکر, اب پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایک تے شیعہ جان کھا لئی. نکاح کے بارے میں کیا خیال؟ اور غصے میں اب دوسرا جو فقرہ کہا نا, اب باریکیوں والی لائن آ گئی ہے. اللہ کرے آپ سارے بھائی متوجہ ہو جائیں. کہنے لگے ہمارے نبی پاک کی کئی شادیاں ہیں, پتہ نہیں شیعہ کس شادی کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی بات اوئے ہوئے ہوئے, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جیئیں. ابھی 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 قبلہ کم کرنے بات, ابھی قبلہ سنبھل نہیں پائے تھے جب میں نے کہا نا میں ولیمے والی شادی. ابھی مجھے دیکھ ہی رہے تھے, میں نے دوسرا فقرہ کہا. میں نے کہا قبلہ میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد دلہن لینے خود گیا تھا. گفتگو تمام ہو گئی, پھر کبھی زندگی رہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. بابا جی سجاد شاہ اور سید بادشاہ شرازی بابے کیا کہنے, جی کیوں نہیں. بہت شکریہ, آپ جیئیں, آپ جیئیں. بات میں نے کلوز کر دی. میرے دونوں محترم بہت پیارے, دونوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بات خطرے تک پہنچ ہے. نہیں بات کلوز ہو گئی. ہم حضرت ابو طالب والا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ہم کبھی اس طرح اظہار نہ کرتے. ایک زمانہ تھا کہتے تھے جی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے, اب وہ دور نہیں ہے. اب وہ پہلے حضرت ابو طالب کی خدمات گنتے ہیں کہ جی دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کے بستر بدلے, میرا بیٹا قتل ہو جائے, امانت خداوندی میں خیانت نہ. اب وہ پروفیسر ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. اب وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا ابو طالب کے گھر میں بعد میں دیتے, حضور کو پہلے دیتے. اب وہ جو آپ فضائل اتنے بیان کرتے ہیں نا, تو طلباء و طالبات سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر تو ساری شیعوں والی باتیں کر رہا ہے. جب وہ بچے ذہن بنا لیتے ہیں تو اینڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں, خدمات بڑی ہیں لیکن قسمت کی بات ہے کلمہ نہیں پڑھا. اب وہ بچے کہتے ہیں یہ پہلیاں سچیاں سن, یہ بھی سچی. وہ زمانہ پہلے گزر گیا. مولانا اسماعیل صاحب کا زمانہ, ہمارے استاد مرحوم والا زمانہ, وہ ڈائریکٹ مولوی کیا, ہاں مولوی اسماعیل تو شیعوں کے وکیل بنا پھر رہے. ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا. قبلہ اسی لہجے میں کہتے تھے مولوی جی نہیں پڑھے ہونا, انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا, وہ کلمہ پڑھاؤندے پھردے. کہاں ہیں آپ یار, زحمت فرمائیں میری بات مہربانی سے. لہذا میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں اور ممبر میں بابا جی کے حوالے کر رہا ہوں. نجف
کو مالک مزید عزت بخت میں بلندیاں نصیب فرمائے. ہم بچوں کبھی تذکرہ اس طرح نہ کرتے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب آج کے لیکچرارز نے موازنہ کرنا شروع کر دیا کہ ابو سفیان مومن مرا تھا اور ابو طالب معاذ اللہ نقل کفر نواز، وہ تو اسلام نہیں لائے، خدمات ہیں جی. میری جان 2 سال میں 2 بچے گلی میں الجھ جائیں. تیسرا بندہ پوچھے کیوں الجھتے؟ وہ کہے جی ایک فیملی تھی وہ پنڈ چھوڑ کے چلی گئی. یہ کہتا ہے وہ بندہ ٹھیک تھا، میں کہتا ہوں وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. سیانے بندے کہیں گے تو اس پنڈ میں اس کے 2 بیٹے بھی تو رہتے، انہیں دیکھ لو، کچھ نہ کچھ اثر تو ابے کا ہوگا. نہیں آپ میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے. کچھ نہ کچھ اثر تو باپ کا. اب آج بحث اٹھائے پھرتے ہو کہ ابو سفیان مومن تھا اور ماشاءاللہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور تربیت کا اثر ہوتا ہے، دونوں کی تربیت دیکھ لو. جیسی جیسی تربیت ہوگی ویسا ویسا اثر ہوگا، جیسا جیسا اثر ہوگا ویسا ویسا ایمان ہوگا. 2 بچے ابو سفیان نے پالے، 2 بچے ابو طالب نے پالے. جنہیں ابو سفیان نے پالا ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک محمد بنا، دوسرا علی. سارے تشریف رکھو.